السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پچھلے رباعیات کا جو سلسلہ ہمارے پاس چل رہا ہے، پچھلے لیکچرز میں ہم نے حالی اور جوش کی رباعیات کا مطالعہ کیا تھا۔ حالی کی رباعیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ حالی نے قوم کو اچھائی سے، اخلاق سے رہنے کا میسیج دیا تھا۔ وہیں پر ہم نے جوش کی بھی رباعیات کو پڑھا تھا، جس میں جوش نے انسانوں کو مسکراتے ہوئے جینے کا، حوصلہ مند زندگی جینے کا پیغام دیا تھا اور کہا تھا کہ اے اشک بہانے والوں بیدار ہو جاؤ، اے ہر سانس میں 100 فریب کھانے والے بیدار ہو جاؤ، بلا وجہ اپنی زندگی کو افسوس کی نظر مت کرو، غموں کی نظر مت کرو، اے زندگیوں کو ضائع کرنے والے لوگوں، اس بات کو جان لو کہ یہ جو غم موج ہے، یہ جو غم ہے، یہ غموں کا جو سفینہ ہے، غموں کا جو سیلاب ہے، اس سیلاب کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس غم ختم ہو سکتے ہیں، اور اس غم کا بہترین علاج ہے تبسم، مسکرانا، مسکراتے ہوئے رہنا، آنے والے حالات اور مصائب کا مسکراتے ہوئے مقابلہ کرنے کا پیغام جو ہے جوش نے اپنی ربائی میں دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ بلا وجہ انسان جو ہے مایوس نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہوتی ہے، اور مایوس رہنے کے لیے انسان کی تخلیق نہیں کی گئی ہے، بلکہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات کو فتح کرنا، اس کائنات میں اپنے کردار کو بخوبی نبھانا، جس کردار کے لیے، جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس کام کو بخوبی نبھانا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے یہ شاعر کہتا ہے کہ کونین کے ساتھ کھیل اے طفل حیات، پیغام دے رہا ہے شاعر کس بات کا، کہ تجھے کونین کے ساتھ کھیلنا ہے، کائنات کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کائنات کو تجھے تسخیر کرنا ہے، فتح کرنا ہے تجھ کو، نہ ہی کہ تو جو ہے مایوسی کی کیفیت میں زندگی گزارے۔ شاعری پیغام دیتا ہے کہ تجھے اس بات سے واقفیت ہونی چاہیے کہ کونین خود ایک کھیل ہے، اگر تو اس سے نہیں کھیلے گا تو پھر کونین تجھ سے کھیل لے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تو اس جہاں سے نہ ڈرے، بغیر کسی ڈر و خوف کے تو جو ہے بلا جھجک اس کونین کے ساتھ کھیلے۔ اور دو بھی رباعیات یعنی 4 رباعیات ہر شعراء کے ہمیں پڑھنا ہے، تو ان 2 رباعیات میں بھی جو ہے شاعر بہت ہی اچھے پیغامات دیا ہے، بہت اچھی تعلیم دیا ہے، بہت اچھا میسیج دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات کی تخلیق کی ہے، جب یہ کائنات کو بنایا ہے، بنانے کے بعد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوق جس کو ہم جانتے نہیں، وہ مخلوق جس کا تعارف ہمیں نہیں ہے، وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، ویسی بھی مخلوق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، اور ترقی کرتے کرتے آج ہم اس بات سے واقف ہو گئے ہیں کہ آج کائنات میں ایسی مخلوقیں ہیں جن کو ہم مختلف اعلیٰ جات سے، مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، ڈسکوری پہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بڑے بڑے جانور بنایا ہے، ویل مچھلی بنایا ہے، اور یہ تو نظر آنے والی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی، انتہائی باریک، اور ایسی بھی مخلوق ہے جن کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ اللہ نے جن بنائے، شیاطین بنائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس پہ عقیدہ ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مخلوق بنائی ہے،
ان تمام مخلوق میں بہترین مخلوق اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، بلکہ اس کو ایک اعزاز دیا، اس کے سر پر تاج رکھا بہترین مخلوق ہونے کا انسان کو۔ یہ اور بات ہے کہ انسان آج اپنے منصب کو بھول گیا ہے اور منصب کو بھول کر رب العالمین کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ چھانی ہر چند ایک خدائی ہم نے سارے جہاں کو دیکھا، پوری کائنات کو ہم نے ڈھونڈ لیا، پوری کائنات میں کیا کیا نہ یہاں خاک اڑائی ہم نے، ہر سارے جہاں کی خاک اڑائی ہم نے۔ تلاش کرتے رہے، کیا تلاش کرتے رہے کہ بہترین کیا ہے، بہتر کیا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں نکلے تھے شاید۔ اس نے زمین دیکھی، واللہ خشکی دیکھی، واللہ ہم نے تری دیکھی، کوئی شے ایسی نہیں رکھی ہم نے، ہر جہاں ہر چیز ہم نے چھان لی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ انسان سے عجیب تر کوئی شے نہیں ہے۔ عجیب تر کیوں؟ ایک طرف وہ اشرف المخلوقات ہے، بہترین مخلوق ہے، اس کے سر پر تاج رکھا گیا ہے بہترین مخلوق کا، وہ نیک ہے، وہ فرشتہ صفت انسان، فرشتہ صفت بھی ہے۔ وہ جب نیکی اور اچھائی اور پارسائی کرنے جاتا ہے تو پھر فرشتوں کے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور وہیں بدی کرنے پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر شیطان بھی اس سے شرما جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ عجیب تر مخلوق ہے انسان، ہم نے اس سے عجیب اور کوئی چیز نہیں دیکھی دنیا میں، کائنات میں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی کائنات کی تخلیق کی ہے اس میں سب سے بہترین جو ہے، عجیب و غریب، شاعر کے پاس، شاعر کے نزدیک انسان رہا ہے، اخلاق کے اعتبار سے یا پھر اچھے اخلاق یا برے اخلاق کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ 8 ہم نے رباعیات پڑھی، اب اس کے بعد ہم جو رباعیت پڑھیں گے وہ اکبر کی ہے، اکبر الہ آبادی، اردو کا وہ شاعر جس نے اپنی طنز و مزاح سے، مزاح نگاری میں، شاعری کے اعتبار سے اپنا نام بلند کیا ہے۔ انہوں نے طنز و مزاح برائے مزاح کے لیے نہیں لکھا تھا، اصل میں اکبر ایک ایسے شاعر تھے، اس دور کے شاعر تھے جب مسلمان قوم پستی کا شکار ہو گئی تھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی، دونوں تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یعنی جس کے پاس اخلاق ہے تو وہ بہترین، یعنی جس کے پاس تعلیم ہے تو وہ بہترین اخلاق رکھتے ہیں، اور جو تعلیم سے محروم ہے وہ اخلاق سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ نہ تو تعلیم تھی نہ تو اخلاق تھے، ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت جو اکابرین تھے، جو رہنما تھے، جو رہبر تھے قوم کے، انہوں نے قوم کی علمبرداری کا کام شروع کیا تھا، انہوں نے میسیج دیا تعلیم کا، اعلیٰ تعلیم کا، بہتر تعلیم کا، جدید تعلیم کا، کہ بھئی تم بھی پڑھو، اچھا پڑھو، قابل بنو اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاؤ۔ کیوں تم پیچھے ہیں دیگر اور قوموں سے؟ دیگر اور قوموں سے پیچھے رہنے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ تمہیں تو بنایا گیا ہے دنیا کی امامت کے لیے، بقول اقبال کے شعر کے مطابق، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت کا کام تم سے لینے کے لیے اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ اب امامت کے تم قابل بننا ہے، اس منصب پہ رہنے کی قابلیت تمہارے اندر رہنی چاہیے تھی۔ آج جو ہم رونا روتے ہیں کہ دیگر ممالک میں، پوری دنیا میں جو قوم چھائی ہوئی تھی، جو قوم حکمران تھی، آج مظلوم ترین اور بدترین حالات سے دوچار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہونا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے جن خوبیوں کا حامل تمہیں بنایا تھا، اس راستے پر چلنے کے بجائے تم نے اپنے دوسرے راستے کو بدل لیا، تم نے دوسرے راستے کو اختیار کیا جہاں پر ناپسندیدگی رب العالمین کی تھی۔ تو ظاہری بات ہے تمہارے سے وہ منصب چھینے گئے، مرتبے چھینے گئے، عہدے چھینے گئے،
تو قوموں کو تعلیم کا درس دیا گیا، اہمیت سمجھائی گئی مختلف اکابرین، رہنماؤں، رہبروں، محبان قوموں کے ذریعے سے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی سمجھانے کی قوموں کو۔ اب بات یہ تھی کہ تعلیم کون تھی تعلیم؟ کچھ لوگ ایسے تھے اس وقت جدید تعلیم کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جتنی بھی جدید تعلیم کی جو افادیت تھی، اس سے جو ترقیاں تھیں، یا جدید تعلیم کے ذریعے سے جو ترقیاں حاصل ہو رہی تھی، ان تمام ترقیوں کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتے تھے قوم کے ہمدرد، چاہتے تھے قوم بہتر ہو، اچھائی کی طرف چلے، نیکی کی طرف چلے، لیکن جدید تعلیم سے ڈرا کرتے تھے، خوف تھا۔ ان میں جو ہے ایک اکبر بھی تھے۔ اکبر ایسا نہیں کہ وہ بس مزاح کے لیے، مزاح نگاری کے لیے اپنی شاعری کرتے تھے۔ اکبر کے دل میں قوم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر تھوڑا سا جدید تعلیم سے اور انگریز قوم جو ترقی کی ہے، اس ترقی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مشکوک تھی ان کے نزدیک انگریزی تعلیم، اس لیے وہ سر سید پر بھی طرز کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت ہے، کہ جب سر سید کا انتقال ہوا تو اکبر نے کہا کہ سید کام کرتے رہے اور ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے۔ انہوں نے سراہا تو اکبر نے تنقید کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکبر تعلیم سے قوم کو دور رکھنا چاہتے تھے، بلکہ اس تعلیم سے تھوڑا سا وہ مشکوک تھے۔ وہ چاہتے تھے قوم تعلیم حاصل کرے، ترقی حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ امت مسلمہ اپنے منصب کو نہ بھولے، اپنے عہدے کو نہ بھولے، اپنی تہذیب کو نہ بھولے، اپنے اخلاق کو نہ بھولے، ترقی کے اس بہاؤ میں، اس فلو میں، جدید تعلیم کے فلو میں بہتے ہوئے کہیں ان کو خوف تھا کہ کہیں جو ہے ہم اس تہذیب کے دامن کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ بہرکیف طنز و مزاح کا شاعر تھا، بہت بہتر شاعر تھا، خوبصورت شاعر تھا، بہترین اشعار کہے ہیں، بہترین شاعری کی ہیں، بہترین نظمیں کی ہیں انہوں نے، رباعیات بھی انہوں نے کی ہیں، اور ان کی رباعی ہمارے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ وہ کہیں مزاح بھی پیدا کرتے ہیں اور کہیں نصیحت بھی دے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ دیکھیے اب اس پہلی جو مثنوی ہمارے نصاب میں ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، پیری آئی ہوئی جوانی رخصت، ساتھ اس کے وہ لطف زندگانی رخصت، ہے اب تو اسی کا انتظار ہے اکبر، ہے اب تو اسی کا انتظار ہے اکبر، ہم کو بھی کرے جہاں فانی رخصت، ہم کو بھی کرے جہاں فانی رخصت۔ میں چاروں بھی مثنوی رباعیات پڑھ لیتا ہوں، اس کو سن لیجیے گا، اور پھر اس کے بعد ہم تشریحات کریں گے۔ ہر ایک سے سنا نیا فسانہ ہم نے، ہر ایک سے سنا نیا فسانہ ہم نے، دیکھا دنیا میں ایک زمانہ ہم نے، اول یہ تھا کہ واقفیت پہ تھا ناز، اول یہ تھا کہ واقفیت پہ تھا ناز، آخر یہ کھلا کہ کچھ نہ جانا ہم نے، آخر یہ کھلا کہ کچھ نہ جانا ہم نے۔ بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو، برق گر جائے گی ایک دن اور اڑ جائے گی بھاپ، برق گر جائے گی ایک دن اور اڑ جائے گی بھاپ، دیکھنا اکبر بچائے رکھنا اپنے آپ کو۔ اکبر کے کلام میں مزہ کچھ بھی نہیں، اکبر کے کلام میں مزہ کچھ بھی نہیں، گو اس نے بہت کہا کچھ بھی نہیں، زلف و مکر بتاں کا مفقود ہے ذکر، زلف و مکر بتاں کا مفقود ہے ذکر، شیطان پہ تان کے سوا کچھ بھی نہیں، شیطان پہ تان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہرکیف یہ چار مثنویاں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ اس کی تشریحات سے قبل میں آپ کو بتا دوں، پہلے جو رباعی ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مزاحیہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن لطیف انداز سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ جوانی کے بعد بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد موت، اور دنیا کا دستور ہے رخصت کرنا۔ دوسرے میں انہوں نے سمجھا ہے ہر ایک سے سنا نیا فسانہ ہم نے،
یعنی اپنی کم علمی کا اظہار کر رہے ہوں، جو بڑے لوگوں کا ایک طرز ہوتا ہے۔ دوسرا، یورپ کا آہستہ آہستہ تہذیب سے ہٹ جانا، اس پر ان کا جو ہے ماتم ہے، سمجھ لیجیے، ایک طرح سے غم ہے، افسوس کا اظہار ہے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میرے کلام میں سوائے شیطان پہ لعن طعن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ 1 2 3 4 رباعیات ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریحات کو ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔